السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیم الصلاة اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل اب ہم مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ 2 ہفتے ہم نے نماز کے متعلق کچھ باتیں سماعت کی۔ آج پھر انشاءاللہ نماز ہی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یقیناً یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات قرآن عظیم میں ہمارے لیے نازل فرمائے، لیکن سب سے زیادہ اگر تاکید کسی بات کی ہے تو وہ نماز کی گئی ہے۔ اب سوچیں کہ ایک انسان، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہو، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مثال سے پاک ہے۔ ایک انسان اگر کسی بات کو بار بار بولتا ہے تو یقیناً وہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ تو جب ایک انسان کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جس بات کو بار بار اگر ہمیں حکم دے تو وہ بات کتنی اہم ہوگی، لیکن ہم نے اس بات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم وہی بات کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال ڈالتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 2 کان اسی لیے ہیں کہ ایک کان سے سنا جائے، دوسرے کان سے نکالا جائے۔ اپنے کو کیا، مولانا کا کام ہے بولنا، علماء کا کام ہے تقریر کرنا، امام کا کام ہے سمجھانا، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری مرضی میں آئے گا، ہم اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ آپ کی مرضی کی جینے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ آپ کو اس دنیا کے، آپ کے لیے اس دنیا کو قید خانہ قرار دیا گیا ہے۔ اب جانتے ہو قید خانہ اس لیے قرار دیا کیونکہ قیدی جب قید خانے میں ہوتا ہے تو اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ تو مسلمانوں، ہم بھی بس یہی ہے کہ ہم بھی اپنی مرضی کی زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسی زندگی گزاری جائے۔ اور اس میں سب سے اہم بات، سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی بندگی ہے جس کے تعلق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے وہ عصر پڑھنے کے بعد مغرب کا انتظار کرتا ہے، مغرب کے بعد عشاء کا انتظار کرتا ہے، عشاء میں بھی، عشاء کے بعد جب وہ سوتا ہے تو اسی فکر کے ساتھ سوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، وہ الارم بھی لگاتا ہے، اپنے قریبی کو
وہ بولتا بھی ہے کہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھانا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے لیے، وہ بڑا متفکر ہوتا ہے کہ نماز قضا نہ ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، یعنی ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درمیان اگر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اگلی نماز کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، سوچے کہ آپ اگرچہ علماء نے کہا یہاں گناہ صغیرہ ہے، لیکن یاد رکھنا گناہ صغیرہ یہ صرف بولنے کے لیے چھوٹا گناہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن گناہ صغیرہ کی وجہ سے ہی پھنس جائے ہم۔ اس لیے اس کو چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ اگر صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو گے تو یہ بھی کبیرہ بن جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن دیکھو اللہ کا کرم کتنا ہے، ایک بندہ صرف نماز کا انتظار کرتا ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اسے اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ اگلی نماز بھی پڑھوں گا، مؤذن اذان دے گا میں مسجد چلا جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درمیان ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ تو کریم ہے نا، وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کی بخشش چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اور آپ جہنم میں جائے۔ ہم اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر ہم یہ کام یہ اپنے لیے جہنم کو واجب قرار دیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامی، کیا یاد رکھنا اسی آقا نے یہ بھی فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو فرشتے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک وقت کی نماز چھوڑتا، اگر جو 5 وقت کی چھوڑ دے، جو 5 وقت کی نہیں پڑھتا ہے، ہر روز جس کا نام جہنم کے دروازے پر 5 مرتبہ لکھا جاتا ہو کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یقیناً جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک حکایت ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، شیطان اس کے ساتھ ہو لیا، سفر میں شیطان بھی اس کے ساتھ ہو لیا اور شیطان بھی سفر کرنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، صبح سے پہلے ہی وہ سفر کر رہا تھا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، لیکن اس شخص نے 5 وقت میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کی۔ رات میں وہ شخص سوچ رہا تھا کہ میرا ایک ساتھی ہے، رات میں ایک جگہ پڑاؤ کرنے کا سوچا، کہاں یہاں رکتے ہیں، اور وہاں پر اپنا سامان اتارا اور انتظام کرنے لگے کہ آج کی رات جو ہے یہاں آرام کرے گے۔ ابھی آرام کرنے کا وہ شخص سوچ رہا تھا کہ اس کا جو ساتھی تھا وہ وہاں سے جانے لگا تو پوچھا اس نے کہ ساتھی نے، تم تو صبح سے میرے ساتھ سفر کر رہے ہو اور اب رات جب آرام کا وقت آیا ہے اور ایسے وقت میں تم ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا تم جانتے ہو مجھے کون ہوں میں؟ کہا نہیں پہچانتا، تم تو میرے ساتھی ہو، صبح سے میرے ساتھ میں تھے۔ کہا میں تیرا ساتھی نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا پھر جا کیوں رہے ہو؟ صبح سے ساتھ تھے، اب کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، شیطان کہہ رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تیرے ساتھ سفر کر رہا ہوں، فجر کے وقت بھی تیرے ساتھ تھا، تو نے فجر نہیں پڑھا، ظہر کے وقت بھی تیرے ساتھ تھا، ظہر نہیں پڑھا، عصر اور مغرب بھی تیرے ساتھ تھا، وہ بھی نہیں ادا کیا، عشاء کی نماز بھی تیرے ساتھ تھا لیکن تو نے وہ بھی نماز ادا نہ کی، میں نے ایک سجدہ چھوڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا، تو نے دن میں نہ جانے کتنے سجدوں کو چھوڑ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تجھ پر آ جائے اور میں بھی اس عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤں، اس لیے میں تیرا ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ برادران ملت اسلام، پتہ کیا چلا؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہے بے نمازی انسان سے، اور بے نمازی انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس اچھائی کا پتہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو اپنے آپ کو اچھا کہتے تھے، اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کرتے تھے، اور اتنی تقریریں سننے کے باوجود بھی تم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو پھر کل قیامت کے دن پچھتاؤ گے، افسوس کرو گے، لیکن اس دن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتجھڑ کا مہینہ تھا، پتے جس میں جھڑتے ہیں بہت زیادہ، وہ مہینہ تھا، وہ موسم تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے قریب گئے اور دو درخت کی ڈالیوں کو پکڑا اور اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے حرکت دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث بھی کہتے تھے، یہ تھیوری تھی، یہ آج اسکول کی تعلیم نے ترقی کی اور تھیوری اور پریکٹیکل ہم کو سمجھایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تھیوری بھی سمجھائی اور پریکٹیکل بھی سمجھایا ہے۔ دیکھیے یہ پریکٹیکل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی کو پکڑا اور پھر اس کے بعد ٹہنی کو ہلایا اور کہا اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس درخت سے کس قدر پتے گر رہے ہیں زمین پر، کیونکہ پتجھڑ میں درخت سے پتے بہت جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اور سرعت کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں۔ کہا دیکھو کتنے جلدی جلدی پتے زمین پر گر رہے ہیں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے، اس کے گناہ جسم سے اسی طرح جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو نماز پڑھے گا بندہ تو اس کے گناہ معاف ہوتے رہے گے، اس کے گناہ جھڑتے رہے گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہتا اللہ اکبر، تو اس کے سارے گناہوں کو لا کر اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو اس کے سر پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ رکوع کرتا ہے تو گناہ جو سر پر ہوتے ہیں اس میں سے کچھ گناہ جو ہے گر جاتے ہیں، اور پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سارے گناہ جو ہے سر پر جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اب جب وہ کھڑے ہوتا ہے دوبارہ، فرشتے گناہوں کو اٹھا کر دوبارہ اس کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میں کریم ہوں، ایک مرتبہ جس کے گناہ دور ہو گئے دوبارہ اس کو وہ گناہ میں نہیں دے سکتا، اس کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلام، یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ برادران ملت اسلام، لیکن یاد رکھنا اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے، نماز نہیں پڑھو گے، تو یہ نماز نہ پڑھنا اللہ کی لعنت کا شکار ہونے کے قریب پہنچا دے گا ہمیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا ہمیں۔ انسان تو چھوڑو، میں نے شیطان کی مثال دیا، جانور بھی جو ہیں وہ بھی بے نمازی انسان سے پناہ مانگتے ہیں، جانور بھی پناہ مانگتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کریں کہ جانور، شیطان پناہ مانگتا ہے، جانور پناہ مانگتے ہیں بے نمازی انسان سے کہ اللہ کی رحمت اس کے قریب آئے گی، اور پھر اللہ کی رحمت کا سوال کرو گے اور پھر کہو گے کہ پریشانی ہم پر ہی آتی ہے، پھر کہو گے مصیبتیں ہم پر ہی آتی ہیں، پھر کہو گے کہ ہر طرح آزمائے ہم ہی جاتے ہیں، تو پھر کون آزمایا جائے گا؟ آپ ہی کی تو آزمائش لی جائے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز پڑھو، نماز کے اندر وہ سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کی ضمانت اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اب وہ اللہ کی ذمہ کرم پہ نہیں رہتا، اللہ کی ضمانت سے اٹھا لی جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامی، کیا ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 واقعات میری زندگی میں ایسے رونما ہوئے جس کی وجہ سے میرا ایمان بڑھ گیا، میرے ایمان میں تازگی آ گئی۔ کہاں وہ کون سے 3 واقعات کا؟ کہاں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے میں آپ کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، تو مجھ سے کہا اے عقیل جاؤ سامنے وہ جو درخت ہے نا، دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت، کہا میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ حضرت عقیل کہتے ہیں میرا ایمان تازہ ہو گیا، کہا جاؤ وہ جو درخت ہے نا سامنے ان سے کہو جا کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قضائے حاجت کرنی ہے، تم گھیراؤ ڈال کر میری پردہ پوشی کرو۔ اللہ اکبر، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں درخت سے جا کر کہو۔ عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں جیسی گیا اور ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے کیا دیکھا، درخت اپنی جڑوں کے ساتھ نکلے اور گھیراؤ بندی کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے۔ کہا میرا ایمان بڑھ گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔
پھر فرمایا دوسرا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یوں ہوا میرا کہ آپ کے ساتھ سفر میں ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی اور مجھ سے کہا کہ عقیل پانی ہے. اس وقت پانی ختم ہو گیا تھا, پانی موجود نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور پانی کو تلاش کرو. حضرت عقیل کہتے ہیں میں نے پانی کو کافی تلاش کیا, کافی ڈھونڈا پانی کو, لیکن پانی نظر نہیں آیا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقیل جاؤ اور سامنے جو پہاڑ ہے نا اس سے کہہ دو کہ تیرے اندر اگر پانی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی طلب فرما رہے ہیں. یہ آقا کا اختیار ہے, یہ آقا کی طاقت ہے. ذرا سوچیں, غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے. کہاں جاؤ پہاڑ سے جا کر کہہ دو. حضرت عقیل کہتے ہیں جیسی میں گیا پہاڑ کے پاس اور پہاڑ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی طلب کر رہے ہیں, اگر تجھ میں پانی ہے تو تو پانی مجھے دے دے. کہتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ زبان حال میں کہنے لگا اور کہا اس نے پہاڑ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیجئے کہ میرے اندر پانی کا ایک بوند بھی موجود نہیں ہے, اور یہ بوند اس لیے موجود نہیں ہے کہ جب سے میں نے وہ آیت کریمہ سنی ہے یا ایھا الذین آمنوا, یعنی اس آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ انسان اور پتھر جو ہے یہ جہنم کا ایندھن ہے. تو اس وقت سے میں اتنا رویا ہوں کہ میرا پانی سارا کے سارا خشک ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کہا میرے اندر پانی موجود نہیں ہے, انسان اور پتھر ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, قرآن فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اس لیے کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے. پتھر سن کر, پہاڑ سن کر رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں جلایا نہ جائے. اے انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم نہیں رو رہے ہیں, ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ جہنم میں جلائے جائیں گے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا ایندھن ہی انسان ہے اور پتھر ہے جہنم کا, ہمیں جلنا ہے جہنم کے اندر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. برادران ملت اسلامیہ, پھر فرمایا کہ میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا. حضرت عقیل کہتے جب آگے اور سفر کر رہے تھے تیسرا واقعہ اس طرح سے رونما ہوا, اس طرح سے ہوا تھا. حضرت عقیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی وہ اونٹ آیا, قریب آیا ہی تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گیا. اونٹ جانور ہیں, قدموں میں گر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور اپنی زبان سے ابھی کچھ کہنا ہی چاہ رہا تھا, کچھ عرض ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا پیچھے اس کے پاس آ گیا. حضرت عقیل کہتے میں نے دیکھا اس کا مالک جب قریب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ماجرا ہے, کہا یہ اونٹ کیوں بھاگ رہا ہے اور تم کیوں پکڑ رہے ہو اس کو؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے اور اس کو بڑی قیمت دے کر میں نے خریدا تھا, بڑا مہنگا خریدا تھا اسے, لیکن ہوا یوں کہ جب سے میرے پاس آیا ہے بڑا پہلے چست تھا, لیکن جب سے میرے پاس آیا بڑا سست ہو گیا ہے, کام ہی نہیں کرتا, سست ہو گیا ہے, کچھ نہیں کرتا. اب میں نے سوچا کہ اتنی زیادہ قیمت دے کر اس کو خریدا ہے تو اس کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے, کام تو کر ہی نہیں رہا ہے, تو اس کو ذبح کر کے اس کو کھایا جائے. تو میں نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بھاگ آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ کہتا ہے میں سست ہو گیا ہوں. اونٹ کہہ رہا ہے, ذرا سوچو, اونٹ کہہ رہا ہے, کہ یہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں سست ہو گیا ہوں. ذرا اس سے پوچھو کہ سست ہونے کی وجہ بھی کیا ہے. کہا کیا وجہ ہے تو ہی بتا, کیا وجہ ہے, کیوں سست ہو گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بری قوم کے اندر پھنس گیا ہوں, یہ اتنی بری قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ عشاء سے پہلے سو جاتے ہیں اور فجر کے بعد اٹھتے ہیں, لہذا پوری رات تو اسی گزارتے ہیں, نہ ان میں سے کوئی ایک شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے, نہ کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے, کوئی نہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے, کوئی بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا. تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی عذاب میں گرفتار ہو جاؤں. یا رسول اللہ اس عذاب کے ڈر سے میں سست ہو گیا ہوں, اور جب اس نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اسی لیے میں بھاگا وہاں سے. برادران ملت اسلامیہ اب ذرا اندازہ لگائیں اور غور کرے کہ جو قوم نماز نہیں پڑھتی ہے جانور بھی پریشان ہوتے ہیں, لیکن کیا ہو گیا ہے انسان کو,
کیا ہو گیا ہے انسان کو؟ انسان پریشان نہیں ہے، انسان نہیں سوچ رہا ہے اس بارے میں، انسان سوچتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کس نے دیکھا ہے قبر کو؟ کس نے دیکھا ہے حشر کو؟ کس نے دیکھا ہے میزان کو؟ کس نے دیکھا ہے پل صراط کو؟ برادران ملت اسلامیہ، لیکن جب گزرنا پڑے گا پل صراط سے، جب میزان قائم ہوگا اور عدل کیا جائے گا، جب محشر کی ہولناکیاں ہوگی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ محشر کی محشر کی ہولناکیاں کیسی ہے، اس کی سختی کیسی ہے۔ اتنی سخت دوپہر کے وقت، آج جو دھوپ ہوتی ہے، یہ تو ٹھنڈیوں کا موسم ہے، گرمی کے اندر اتنے اوپر سورج ہے، آپ سے کہتا ہوں ذرا ننگے پیر آپ باہر چل کر دکھائیں۔ چل سکتا ہے کوئی جس کے پیر میں چپل نہ ہو؟ برادران ملت اسلامیہ، زمین تانبے کی ہوگی اور سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا، اس وقت حال کیا ہوگا؟ انسان اپنے اپنے گناہ کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، پسینہ بھی اتنا بدبودار ہوگا، روایت میں آتا ہے اس کا ایک بوند زمین پر ڈال دیا جائے تو انسان کیا جانوروں کی دماغ پھٹنے لگ جائے، یہ حال ہوگا۔ اس قدر بدبو والا پسینہ لے کر انسان ساتھ میں ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، پیروں کی حالت کیا ہوگی؟ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اس وقت کیسے گزارا ہوگا۔ لیکن یہ 5 آزمائشیں ہر انسان کو ان 5 آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ 5 آزمائشیں کون سی ہے؟ پہلی آزمائش ہے موت کی، بڑی ہولناک چیز ہے، آسان نہ سمجھو۔ موت کو 100 سال کے بعد اگر پوچھا گیا تھا مردوں سے کہ تم کیا محسوس کرتے ہو، تو 100 سال کے بعد بھی مردے نے جواب دیا تھا کہ جب روح نکالی گئی تھی اس کی تکلیف اب تک محسوس کر رہا ہوں۔ موت کو آسان سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ موت بڑی سخت چیز ہے، موت کی آزمائش ہوگی، موت کے بعد قبر کی آزمائش ہوگی، قبر کے بعد حشر کی آزمائش ہوگی، حشر کے بعد میزان کی آزمائش ہوگی، یہ چوتھی اور 5ویں جو آزمائش ہوگی وہ سب سے بڑی پل صراط کی آزمائش ہوگی۔ یہ 5 آزمائشیں رکھی گئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نعم البدل میں 5 نمازیں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 آزمائشوں میں اسے 5 آزمائشیں اس پر آسان کر دے گا۔ یعنی قبر کی آزمائش بھی آسان ہوگی، حشر کی آزمائش بھی آسان ہوگی، موت کی بھی اور میزان کی بھی اور پل صراط کی بھی، 5 آزمائشیں اس پر آسان ہوں گی۔ یعنی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور عذاب کے فرشتے آنا چاہتے ہیں اور وہ بندہ اگر نمازی ہوتا ہے تو نماز اس کے آڑ آ جاتی ہے اور فرشتوں سے کہتی ہے میں تمہیں ہرگز عذاب لے کر اس بندے تک پہنچنے نہیں دوں گی، اس لیے کہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ مجھے ادا کیا کرتا تھا۔ دوسری جانب سے آنا چاہیے کہ قرآن، تلاوت قرآن کیا کرو، قرآن آ کر کہے گا کہ اس تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، روزہ ایک طرف سے آئے گا، دوسرے اعمال ایک طرف سے آئے گے، یہ قبر کے اندر اس طرح سے نجات ملے گی۔ کب ملے گی مسلمانوں؟ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا تذکرہ کریں گے اور دل سے نماز کے لیے حاضر ہو گئے۔ ایک نماز گزارنے کے بعد دوسری نماز کا، اگلی نماز کا انتظار کریں گے۔ یوں نہیں کہ جتنے وقت کی ملی اتنی پڑھ لی، جو نہ ملی وہ نہیں پڑھی، ایسا نہیں، بلکہ فکر ہونی چاہیے۔ بزرگان دین کا یہی طریقہ کار تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ جے پور سے ممبئی سفر کیا تھا ہوائی جہاز کا، تو اس وقت پوچھا تھا کہ جانتے ہو ہوائی جہاز کا سفر بہت اچھا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بہت اچھا ہوتا ہے۔ لوگوں سے پوچھا اچھا کیوں اچھا ہوتا ہے یہ بتاؤ؟ کسی نے کہا کہ بڑی جلدی سے سفر طے ہوتا ہے، کسی نے کہا بڑی راحت ہوتی ہے، کسی نے کہا آسانی ہوتی ہے، کسی نے کہا تھکان نہیں ہوتی۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا جواب سنیے، کہا کہ تم جو کہتے ہیں یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں اس کا ایک الگ مقام ہے۔ یہ سفر اس لیے اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ برادران ملت، یہ بزرگان دین کی سوچ تھی کہ نماز قضا نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہوائی جہاز کا سفر کیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، بزرگان دین نمازوں کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ اگر واقعی ہم ان کے ماننے والے ہیں تو ہم کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا کہنے میں غلطی ہو گئی ہوگی آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔